ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، بھارت کبھی پاکستان کا پانی نہیں روک پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ افریقی اجلاس سے خطاب، کہا آذربائیجان نے لڑ کر آزادی حاصل کر کے دنیا کی قوموں میں اپنا مقام بنایا۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ ترکیہ کے ساتھ پاکستان نے بھی آذربائیجان کی جنگ میں اخلاقی اور سفارتی حمایت کی۔ ہم یک قالب دو جان سے پاکستان اور ترکیہ نے آزادی کی جنگ میں آذربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کا کہنا تھا کہ 107 سال پہلے آذربائیجان پہلا آزاد مسلم ملک بنا، جس پر 7 سال بعد روس نے قبضہ کیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آذربائیجان نے آزاد ہوا، مگر آرمینیا کی جارحیت جاری رہی۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے مختلف علاقوں میں ہمارے لوگوں کی نسل کشی کی۔ 10 نومبر 2022 کو بالآخر ہم نے آرمینیا کو شکست دی اور نگورونو قرباخ کو آزاد کروایا۔ بھارت نے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی مکمل حمایت کرنے والے ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان بولے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہونا ترکیہ کے لیے باعث اطمینان ہے۔ امید ہے کہ اعلان کردہ سیز فائر کو مستقل امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ یوم آزادی پر آذربائیجان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان تین ملک ایک قوم ہیں۔ آذری صدر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ لاچین میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان سہ افریقی اجلاس میں صدر الہام الیوف کا کہنا تھا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں بندھے ہیں۔ تینوں ممالک مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی ہمارے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ میں آذربائیجان نے پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے آذربائیجان کے ساتھ دفاعی روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست اور رافیل طیاروں کی ناکامی پر بھارت فرانسیسی کمپنی سے لڑ پڑا۔ دونوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ رافیل طیاروں کی پاکستان کے خلاف جنگ میں ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی کمپنی داسوٹ اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ مودی کی تقریر اشتعال انگیز، غیر ذمہ دارانہ ہے، پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا انتہا پسند مودی کے دھمکی آمیز بیانات پر شدید رد عمل، کہا مودی سرکار عالمی عزائم سے پہلے اپنے ضمیر کا محاسبہ کرے۔ بھارتی حکومت نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ جذبات بھڑکانے والی سیاست صرف وقتی تالیاں سمیٹ سکتی ہے۔ بھارت کے نوجوان ایسی سیاست کو رد کریں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر ہانگ کانگ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہانگ کانگ کے ڈپٹی سیکریٹری برائے انصاف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر اور ہانگ کانگ میں پاکستانی قونصل جنرل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاکستان بھارت جنگ پر حکومت پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھنے کا مشن، سفارتی مشن کے لیے قائم کردہ پارلیمانی کمیٹی کا غیر ملکی دوروں کا شیڈول فائنل کر لیا گیا۔
جس کے مطابق بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 30 مئی کو امریکہ روانہ ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون تک امریکہ میں قیام کرے گی۔ 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی برطانیہ کے بعد یورپی ممالک کے دورے بھی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آٹے کے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ آٹا سستا ہونے پر روٹی کے نرخ میں کمی لانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو روٹی کا ریٹ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی بھی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اعلان وزیر اعظم کے خصوصی معاون بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن ویگوس 2025 کے دوران کیا۔ انہوں نے بھارت پاکستان کی کشیدگی میں امن قائم کرنے اور کرپٹو اپنانے کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے دوران امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سے ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت۔ درخواست گزار ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے الجواب دلائل مکمل نہ ہو سکے، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ IPPS